السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحماسہ۔ قال بعض الشعراء بالعنبر واسمہ قریط بن انیف لو كنت من مازن لم تستبح ابلی بنو اللقیطة من ذہل شیبانا اذن لقام بنصری معشر خشن عند الحفیظۃ ان ذو لوثۃ لانا۔ باب الحماسہ۔ حماسہ کہتے ہیں شجاعہ، بہادری کو۔ یہ باب کرما یا کرموں کا مصدر ہے۔ حماسہ چونکہ اس باب کے تحت جو اشعار ذکر کیے گئے ہیں وہ سب بہادری پر، شجاعت پر مشتمل ہیں، اسی وجہ سے اس باب کو حماسہ کہا گیا۔ اور قال بعض الشعراء بالعنبر، یہاں پر ایک لفظ بالعنبر ہے، حاشیے کے اندر اس کی اصل کے بارے میں بتا رہے ہیں بالعنبر اصلہ بنی العنبر، کہ بالعنبر کی اصل بنی عنبر ہے، بنی العنبر ہے۔ حذف الیاء لسکونها وسکون اللام، یا کو حذف کر دیا یا اور لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے، یعنی یا بھی ساکن تھی اور لام بھی ساکن تھا، بنی العنبر۔ تو جب اجتماع ساکنین ہوا تو حرف علت یا کو گرا دیا تو بنی العنبر ہوا۔ پھر اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم من بعدها حذف النون لامرین، پھر اس کے بعد نون کو دو امر کی وجہ سے حذف کر دیا۔ پہلا امر بیان کر رہے ہیں احدہما کثرت الاستعمال، ان میں سے پہلی وجہ کیا ہے؟ کثرت استعمال، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا۔ تو چونکہ یہ قبیلے کا نام تھا، بار بار لیا جاتا تھا، اس وجہ سے کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ والآخر مشابہۃ النون اللام، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ نون کے لام کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، یعنی نون لام دونوں کے اندر مشابہت پائی جاتی تھی، اس وجہ سے نون کو حذف کر دیا۔ فحذفوها كما يحذف احد المثلین، تو اس کو حذف کر دیا گیا جیسا کہ مثلین میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ فی نحو احسط وظلت، جیسے مثال بھی دے رہے ہیں احسط وظلت وغیرہ۔ آگے اس کے بعد جو ہے یہ شعر کہا کیوں شاعر نے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں حاشیے میں بیان فرما رہے ہیں۔ قال ومن خیر هذه الابیات انه اغار ناس من بنی شیبان علی رجل من بالعنبر، کہہ رہے ہیں کہ بنو شیبان کے کچھ لوگوں نے بالعنبر کے ایک شخص پر حملہ کیا، یقال له قریط بن انیف، جسے قریط بن انیف کہا جاتا ہے۔ فاخذوا له 30 بعیرا، تو اس کے 30 اونٹ لے لیے، یعنی حملہ کیا اور حملہ کر کے 30 اونٹ اس کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کس نے؟ بنو شیبان نے۔ پھر کیا ہوگا؟ فاستنجد اصحابہ فلم ینجدوا، تو یہ اپنے دوستوں کے پاس گیا، اپنی قوم کے پاس کیا کرنے کے لیے کہ ان سے یہ مدد طلب کرے، تو انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا اور اس بندے کی مدد نہ کی۔ فاتا بنی مازن فرکب معه نفر، تو یہ شخص یعنی قریط بن انیب جو شاعر ہے یہ بنو مازن کے پاس آیا، تو بنو مازن اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ فرکب معه نفر، تو اس کے ساتھ ایک جماعت گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھی۔ فاطردوا لبنی شیبان 100 بعیر ودفعوها الى قریط، تو جو بنو مازن تھے انہوں نے بنو شیبان کو کیا کیا؟ بنو شیبان کے 100 اونٹ ہکا لی، یعنی بنو شیبان نے تو 30 اونٹ ہکائے تھے، کس کے؟ قریط بن انیف کے، لیکن جو بنو مازن تھے انہوں نے جو ہے بنو شیبان کے 100 اونٹ اٹھا لیے، ہکا لیے اور لا کر قریط کو دے دیا۔ وخرجوا معه حتى صار الى قومه، اور یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر نکلے یہاں تک کہ بحفاظت اسے اس کی قوم تک پہنچا دیا۔ تو جو قبیلے بنو مازن تھا اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور شاعر جو قریط بن انیف ہے جس کے 30 اونٹ قبیلے بنو زحل بن شیبان نے لے لیا تھا،
تو بنو مازن نے اس کے بدلے میں 100 اونٹ ان کے حقا لیے اور قریط بن عنیف کو لا کر دے دیا۔ تو قریط بن عنیف نے قبیلے مازن کی شان میں کچھ اشعار یہاں پر کہے ہیں، اسی کے بارے میں آگے بیان کر رہے ہیں۔ لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بنو اللقیطۃ من ذہل شیبانہ، کہ اگر میں قبیلے مازن سے ہوتا، لم تستبح ابلی بنو اللقیطہ، تو گری پڑی عورتوں کے بچے، گری پڑی عورتوں کے بیٹے میرے اونٹ کو حلال نہ سمجھتے۔ لو کنت من مازن، اگر میں قبیلے مازن سے ہوتا، لم تستبح ابلی بنو اللقیطۃ من ذہل شیبانہ، تو مجہول النسب یعنی ذہل بن شیبان میرے اونٹ کو مباح نہ سمجھتے، میرے اونٹوں کو مباح نہ سمجھتے، اپنے لیے حلال جائز نہ سمجھتے۔ اذن لقامہ بالنصری معشر خشن، اذن جب تو، یعنی اذا کنت من مازن لقامہ بالنصری معشر خشن، جب تو یعنی اگر میں بنو مازن سے ہوتا، لقامہ بالنصری معشر خشن، تو میری مدد کے واسطے ایک بہادر قوم کھڑی ہو جاتی، عند الحفیظۃ حفاظت کرنے کے وقت، ان ذو لوثۃ لانا اگر نرم لوگ نرم پڑ جائیں، خشنو جہاں جزا مقدر ہے تو یہ لوگ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے۔ تو قالا یقول، یہ باب نصرہ ینصرو ہے، ثلاثی مجدد ہے، اجوفی واوی ہے، قول مادہ ہے، اصل میں قولہ تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قالا ہو گیا۔ باب الحماسہ کے اگر ترکیب کرتے ہوئے چلیں تو ترکیب یہ ہوگی ھذا باب الحماسہ، تو باب و مضاف ہوگا، الحماسہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اسم اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قال بعض شعراء بلعنبر، قال فعل ہے، بعض مضاف ہے، شعراء بلعنبر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہے، بلعنبر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، بعض مضاف کا بعض مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قال کا فاعل ہے، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واسمہ قریط بن عنیف، واو عاطفہ ہے، اسم مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، وہ اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا اسم و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قریط موصوف ہے، بن مضاف ہے، عنیف مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہے قریط کی، قریط موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اسم ہو، مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بنو اللقیطۃ من ذہل شیبانہ، اگر میں قبیلہ مازن سے ہوتا، لم تستبح ابلی بنو اللقیطہ، تو گری پڑی عورتوں کے بچے یعنی ذہل بن شیبان میرے اونٹوں کو مباح نہ سمجھتے، مباح نہ جانتے۔ جس طرح ترجمہ کریں، اگر میں بنو مازن سے ہوتا تو مجہول النسب ذہل بن شیبان میرے اونٹوں کو مباح نہ جانتے۔ تو لو یہ برائے شرط ہے، لو حرف شرط ہے، کنتو کانا یکونو اسی سے کنتو فعل ناقص ہے، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا اسم ہے، من حرف جار ہے، مازن مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، کیونکہ کانا یکونو کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم نے ثابتن نکالا، تو من مازن جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں انا ضمیر، انا اس لیے نکالا کیونکہ جو جیسا اسم ہے ویسی ہی خبر ہوگی، اور خبر کے اندر ضمیر بھی اگر اس میں مشتق ہے تو ضمیر بھی ویسی ہی ہوگی جیسا اسم ہے، تو ثابتاً ہم نے مقدر مانا، ثابتاً اس میں فاعل، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کنتو فعل ناقص کی خبر، کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، لم تستبح ابلی، لم تستبح یہ جزا پوری ہوگی آگے چل کے، لم تستبح فعل
مضارع نفی جہد بلم صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ ابل مضاف ہے، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہے لم تستبح فعل کا۔ بنو مضاف ہے، اللقیطہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا ذو الحال۔ من بیانیہ یہاں پر حرف جار، ذہل مضاف بن ذہل موصوف بن مضاف شیبانہ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہے ذل موصوف کی، موصوف صفت سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا یہاں پر ثابتتن کا، ثابتتن چونکہ حال ہے، حال منصوب ہوتا ہے۔ ثابتتن اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل جو لوٹے گی اللقیطہ کی طرف، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بنو اللقیطہ کا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہو گیا لم تستبع فعل کا۔ لم تستبع فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہے لو کنتم من ماضٍ کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ یہاں پر لم تستبح اصل میں لم تستبوح تھا، لم تستنصر کے وزن پر، یہ باب استفعال سے ہے، الاستباحہ مصدر اس کا آتا ہے، اخذ الشیء مباحہ کسی شے کو مباح سمجھ لینا، تو چونکہ باب استفعال کی بہت ساری خاصیتیں ہیں جیسے طلب ماخذ، تو اسی کی خاصیت جو ہے حسبان ہے، یعنی کسی چیز کو مباح سمجھنا، تو یہاں پر مباح سمجھنے کے معنی میں ہے۔ تو لم تستبح اصل میں لم تستبوح تھا، تو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن با ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو لم تستبح ہوا، یعنی واو ابھی بچا تھا، پھر واو ساکن ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا، تو لم تستبیح ہوا۔ پھر جب لم داخل ہوا تو لم کے داخل ہونے کی وجہ سے آخری حرف جو ہا تھا وہ ساکن ہو گیا اور یا پہلے سے ساکن تھی، لہٰذا اجتماع ساکنین ہوا واو یا اور ہا کے درمیان، لہٰذا یا کو گرا دیا تو لم تستبح ہو گیا۔ اور لقیطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، یہاں لقیطہ کہا جاتا ہے گری پڑی عورت کو، اس کو لقیطہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر مراد مجہول النسب ہے۔ اذن لقام بنصری معشر خشن عند الحفیظۃ ان ذو لوثۃ لانا، جب تو یعنی جب میں قبیلے بنو مازن سے ہوتا، اذن جب تو لقامہ بنصری میری مدد کے واسطے، میری مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی، معشرن ایسی جماعت، خشن عند الحفیظۃ جو حفاظت کرنے کے وقت سخت ہے، حفاظت کے وقت بہادر ہے، ان ذو لوثۃ لانا اگر کمزور لوگ نرم پڑ جائیں، کمزور لوگ نرمی دکھائیں۔ تو اذن کے بارے میں یہاں پر کئی قول ہے، یہ کہ اذن یہاں پر جوابیہ ہے، تو اگر جوابیہ مانتے ہیں یہاں پر تو لقامہ بنصری معشر خشن یہ لو کنتم من مازن کا دوسرا جواب ہوگا، یعنی شرط اس کی دو جزائیں ہو جائیں گی اور جواب کے طور پر آئے گا، دو جواب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اذن کی جو تنوین ہے وہ تنوین شرط کے حذف کے عوض ہو، یعنی اذا کنتم من مازن تھا اصل میں، تو جب شرط کو حذف کر دیا گیا تو یہ تنوین اس پر آئی تو اذن ہو گیا۔ تو ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے کہ اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، اور اس کی شرط کیا ہے؟ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ کنتو من مازن، کنتو یہ فعل ناقص ہے، تو ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے، من حرف جار، مازن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کنتو کی خبر، کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ لقامہ، قامہ یقوم، باب نصرہ ینصر، ثلاثی مجدد، قاف واو میم مادہ ہے، اجوف واوی ہے، تو قوامہ تھا اصل میں، واو متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قامہ ہو گیا، تو قامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، با حرف جار، نصری مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ،
مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا قامہ فعل کا۔ معشرن یہ موصوف ہے، خشنن یہ معشرن موصوف ہے، اور خشنن جو ہے یہ صفت ہے معشر کی، اور عندہ مضاف الحفیظہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہے خشنن کا، خشنن اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ صفت ہے معشر کی، معشرن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ قامہ کا فاعل ہے، قامہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ اذن لقامہ بنصری معشرن خشنن عند الحفیظہ کو جواب الجواب بنا لیا جائے لو کنتم من مازن کا۔ ان ذو لوثۃ لانا، ان حرف شرط ہے، یہاں پر دیکھیے ان یہ اسم پر داخل ہے، حالانکہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو یہاں پر ان کے بعد فعل تو ہے نہیں، لیکن ذو لوثۃ کے بعد فعل لانا آ رہا ہے، لانا یلینو باب ضربہ یضربو سے آتا ہے، اجوفی یائی ہے، تو بعد میں جو لانا آ رہا ہے وہ تفسیر کر رہا ہے اس بات کی کہ ذو سے پہلے بھی کوئی فعل ہے جو مقدر ہے، محذوف ہے یہاں پر، تو ان کے بعد ایک فعل محذوف ہے یہاں، تو یہ اصل عبارت ہوگی ان لانا ذو لوثۃ لانا خشنو، یعنی جزا بھی محذوف ہوگی یہاں، تو ان حرف شرط ہے، اس کے بعد فعل لانا مقدر ہے، لانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ذو مضاف لوثۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لانا کا فاعل، لانا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مفسر ہے، اور اسی کی تفسیر آگے کی گئی لانا سے، لانا یہ مفسر ہے، مفسر تفسیر سے مل کر یہ پورا مل کے بن گیا شرط، اور اس کی جزا یہاں پر محذوف ہے خشنو، جو خشنن دلالت کر رہا ہے کہ اس کی جزا خشنو ہے آگے، تو خشنو یہ فعل ہوگی، واو ضمیر فاعل، اور فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ معاشر کسے کہتے ہیں؟ معاشر اسم لجماعت لا واحد لہ من لفظی، معاشر کہتے ہیں اسم جماعت کو جس کے لفظ سے اس کا واحد نہ ہو، تو اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا ہے۔ یہاں پر ہم نے لوسا پڑھا، تو لوسا کا معنی ہوتا ہے کمزور، اور اگر اسے ہم لوسا پڑھتے ہیں تو لوسا کا معنی ہوتا ہے ذو القوہ، مضبوط طاقتور، تو لوسا پڑھنے کی صورت میں کمزور معنی ہوگا، ضعف کا معنی ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ لین مراد ہے یعنی نرمی مراد ہے، استرخاء یعنی ڈھیلا پن مراد ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک روایت جو ہے لوسا فتحہ کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی ذو القوہ ہوگا یعنی طاقت و قوت والا، اور یہ معنی میں زیادہ بلیغ ہے، مگر یہ کہ ضمہ کی روایت بھی موجود ہے، تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ لوسا اگر پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہوگا جب تو میری مدد کے واسطے ایک ایسی جماعت کھڑی ہوگی جو حفاظت کے وقت مضبوط ہے، سخت ہے، ان ذو لوثۃ لانا، اگر کمزور لوگ نرم پڑ جائیں، اور اگر لوسا پڑھتے ہیں تو اس طرح ترجمہ ہوگا جب تو میری مدد کے واسطے ایک ایسی جماعت کھڑی ہوگی جو حفاظت کرنے کے وقت سخت ہے، ان ذو لوثۃ لانا، اگر بہادر لوگ نرم پڑ جائیں، یعنی بہادر لوگ جب نرم پڑ جاتے ہیں پھر بھی یہ قوم اتنی بہادر ہے کہ ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے قوم اذا الشر ابدا ناجذیہ لہم طاروا الیہ ذرافات و احدانا، تو یہاں پر مبتدا جو محذوف ہم قوم، یہ ایسی قوم ہیں، کون؟ قبیلے بنو مازن، ایسی قوم ہے اذا الشر ابدا ناجذیہ لہم، جب شر سے مراد یہاں پر جنگ ہے، وول حرب، اس سے مراد کیا ہے؟ حرب، جنگ ہے، تو بنو مازن ایک ایسی قوم ہے اذا الشر ابدا ناجذیہ لہم، جب شر یعنی جنگ ان کے لیے اپنی داڑھ کو ظاہر کرے، اپنے دانت کو ظاہر کرے، ناجز کا تثنیہ ہے ناجذہ، تو ناجز کسے کہتے ہیں؟ اقصى الاضراس والانیاب، تو دانت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جسے جڑ ہم کہتے ہیں یا جسے داڑھ کہتے ہیں، تو داڑھ یہ آخری حصہ ہوتا ہے، تو اسی کو ناجز کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع نواجز آتی ہے، تثنیہ ناجزین اس کا آیا ہوا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو مازن قوم ایسی قوم ہے اذا الشر ابدا ناجذیہ لہم، جب جنگ ان کے لیے اپنے دانت کو ظاہر کرتی ہے، طاروا الیہ ذرافات و احدانا، تو یہ لوگ اس کی طرف یعنی جنگ کی طرف جماعت در جماعت
اور تنہا تنہا اڑتے ہیں، یعنی حملہ کرتے ہیں، جماعت در جماعت ہو کر حملہ کرتے ہیں اور تنہا تنہا حملہ کرتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بنو مازن ایک ایسی قوم ہے جب جنگ ان کے لیے اپنے دانت کو ظاہر کرتی ہے، یہاں ناجز کہہ کر کے جو ہے جنگ کے سخت ہونے کو کنایا کیا گیا، یعنی جنگ شروع ہونے کو۔ تو یہ ایسی قوم ہے جب جنگ اپنے دانت کو ظاہر کر دیتی ہے، اپنے داڑھ کو ظاہر کر دیتی ہے، تو یہ لوگ اس کی طرف، اس جنگ کی طرف جماعت در جماعت اور تنہا تنہا اڑتے ہیں، یعنی داخل ہوتے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ تو قومن یہ صفت ہے، قومن یہ موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ اذا الشر ابدا ناجذیہ لہم۔ تو اذا یہ ظرف زمان ہے، متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم ہے۔ تو چونکہ اذا یہ پھر الشر اسم پر داخل ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ اذا وغیرہ یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، تو جب اسم پر داخل ہو تو ابدا یہ تفسیر کرتا ہے کہ اس سے پہلے یعنی الشر سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، یعنی اذا ابدا الشر ابدا ناجذیہ لہم۔ تو یہاں پر اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم ہوگا، اور اس سے پہلے ابدا مقدر ہوگا۔ ابدا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب افعال ابدا یبدی ابدا بمعنی ظاہر کرنا، الشر اس کا فاعل ہوگا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مفسر بن جائے گا، اور ابدا ناجذیہ لہم اسی کی تفسیر کرتا ہے۔ ابدا فعل ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی الشر کی طرف، ناجذیہ مضاف ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ یہ اصل میں ناجذین تھا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ ناجذیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا ابدا فعل کا، لہم جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا ابدا فعل کا۔ ابدا فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ تفسیر ہے، مفسر تفسیر سے مل کر یہ شرط ہے۔ طاروا الیہ ظرافات و احدانا، طارا یطیرو باب ضرب ہے ضرب معنی اڑنا، طیر مادہ ہے اجوفی یائی ہے، طارو یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل صیغہ جمع طارو یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز ذوالحال ہے، الی حرف جار ہے، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا طارو فعل کا، ظرافاتن یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، احدانہ یہ واحد کی جمع ہے، یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال ہو گیا طارو میں واو ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر طارو کا فاعل، طارو فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے، اذا الشر ابدا ناجذیہ لہم کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر قوم موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ہم کی، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے لا یسألون اخاہم حین یندبوہم فی النائبات علی ما قال برہانا، لا یسألون اخاہم یہ اپنے بھائیوں سے نہیں پوچھتے ہیں، کیا نہیں پوچھتے ہیں؟ حین یندبوہم جب کہ وہ انہیں پکارے بلائے، فی النائبات مشکلات میں، علی ما قال برہانا اس کے کہنے پر دلیل، یعنی اپنے بھائیوں سے دلیل نہیں مانگتے ہیں اس کے کہے ہوئے پر، جب وہ انہیں مشکلات میں پکارتے ہیں بلاتے ہیں، یعنی بغیر دلیل مانگے ہی یہ کود پڑتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کس بنیاد پر ہمیں بلا رہے ہو، بلکہ بغیر دلیل مانگے یہ کود پڑتے ہیں جنگ میں۔ وہی کہنے لا یسألون اخاہم حین یندبوہم، وہ اپنے بھائیوں سے ان کے کہے ہوئے پر دلیل نہیں مانگتے ہیں جب وہ مشکلات میں انہیں پکارتا ہے۔ تو لا یسألون سأل یسأل باب فتح یفتح ثلاثی مجدد ہے، سین حمزہ لام مادہ ہے محموز العین ہے۔ تو لا یسألون یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اخا مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی اول ہو گیا لا یسألون فعل کا، حینا مضاف ہے، یندب ندب یندب باب نصر ینصرو سے آتا ہے، نون دال با مادہ ہے، صحیح ہے یہ، حینا مضاف، یندب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر منصوب متصل
مفعول بہی ہے۔ فی حرف جار النائباتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا یندبو فعل کا، یندبو فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حینہ مضاف کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا لا یسألون فعل کا۔ علی ما قال، علی حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے، قال یقول باب نصر ینصر ہے، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغ مقدم ہو گیا برہانہ کا، برہانہ اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول بہ ثانی ہو گیا لا یسألون فعل کا۔ لا یسألون فعل اپنے فاعل دونوں مفعول بہ مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ لکن قومی و ان کانوا ذوی عدد لیسوا من الشر فی شیء و ان ہانا، لیکن میری قوم اگرچہ تعداد والی ہے، لیسوا من الشر فی شیء وہ جنگ میں کچھ بھی نہیں ہے، و ان ہانا اگرچہ وہ ہلکی ہو، لیکن میری قوم و ان کانوا ذوی عدد اگرچہ بڑی تعداد والی ہے، لیسوا من الشر فی شیء لیکن وہ جنگ کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے، جنگ کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، وَإِنْ ہَانَا اگرچہ وہ جنگ ہلکی ہو۔ تو لاکنہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، قوم مضاف ہے، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ لاکنہ کا اسم ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ لیسوا من الشر فی شیء، تو یہ لیسوا یہ فعل ناقص ہے، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا اسم ہے، من حرف جار الشر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا ثابتینہ کے، اور فی شیء فی حرف جار شیء مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ بھی ظرف مستقر ہوا ثابتینہ کا، ثابتینہ اس میں فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے لیسوا میں واو ضمیر، ثابتینہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیسوا کی خبر، لیسوا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لاکنہ کی خبر، لاکنہ فعل ناقص، لاکنہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ اس کی ترکیب الگ طرح ہوگی، جو یہاں پر ان وصلیہ ہے اور اس کی جزا ہمیشہ محذوف ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ان جو ہے وصلیہ ہے، کانو یہ فعل ناقص ہے، واو ضمیر اس کا اسم ہے، ذوی مضاف عدد مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کانو کی خبر ہے، کانو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، اور اس کی جزا محذوف ہوگی لیسوا من الشر فی شیء، تو لیسوا من الشر فی شیء کی جس طرح ہم نے ترکیب کی اسی طرح کرنے کے بعد یہ ان کانوا ذوی عدد کی جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ وَإِنْ ہَانَا کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی، ان وصلیہ ہے، جس ان کے ساتھ واو آتا ہے تو وہ ان وصلیہ ہی کہلاتا ہے۔ ہانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی الشر کی طرف، جس سے مراد جنگ ہے، الحرب ہے، تو ہانا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہے، اور اس کی بھی جزا کیا ہے؟ محذوف ہے، لیسوا من الشر فی شیء، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ اور ہانا یہ فعل ہے تو الف کیوں آیا؟ یہ تثنیہ کا صیغہ نہ سمجھا جائے اس کو، بلکہ یہ الف اشباع کا الف ہے۔ یجزون من ظلم اہل الظلم مغفرۃ ومن اساءۃ اہل السوء احسانا، وہ یعنی جو قوم ہے اس قوم کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے، یجزون من ظلم اہل الظلم مغفرۃ، وہ ظالموں کے ظلم کا بدلہ مغفرت بخشش کی صورت میں دیتے ہیں، ومن اساءۃ اہل السوء احسانا، اور بروں کی برائی کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جزا یجزو جزان باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے، یجزونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، من حرف جار ظلم مضاف، اہل مضاف الیہ مضاف، الظلم مضاف الیہ، الظلم مضاف الیہ، اہل مضاف الیہ مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ظلم مضاف کا، ظلم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو گیا یجزونا فعل کا، مگر ڈائریکٹ ظرف لغ ابھی نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، ایک یہاں پر ایک حرف عطف کے ذریعے دو چیزوں کا عطف کیا گیا ہے، تو من ظلم اہل الظلم یہ معطوف علیہ ہے، ومن اساءۃ اہل السوء یہ معطوف ہے،
واو حرف عطف من حرف جار اساءت باب فعال کا مصدر ہے، اساء یسیء، تو من حرف جار اساءت یہ مضاف ہے، اہل مضاف الیہ مضاف، السوء مضاف الیہ، اہل مضاف الیہ مضاف، السوء مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اساءت مصدر مضاف کا، اساءت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف ہو گیا من ظلم اہل الظلم پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا یجزون فعل کا، مغفرتاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، احساناً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر آپ اسے چاہیں تو تمییز بنا سکتے ہیں یجزون کی، لیکن یہاں پر مفعول بہ بنانا زیادہ بہتر ہے، تو یجزون فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من جمیع الناس انسانا، گویا کہ تیرے رب نے اپنے خوف کے لیے تمام لوگوں میں ان کے علاوہ کسی انسان کو پیدا ہی نہ کیا، گویا کہ تیرے رب نے اپنی خشیت کے لیے، اپنے خوف کے لیے تمام لوگوں میں سے ان کے علاوہ کسی انسان کو پیدا نہ کیا۔ تو کاننا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ربا مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ کاننا کا اسم ہے۔ لم یخلق، خلق یخلق باب، نصر ینصر ثلاثی مجرد، خا لام قاف مادہ، صحیح ہے یہ۔ لم یخلق نفی جحد بلم فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوء رب، لام حرف جار خشیت مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا لم یخلق فعل کا، سوا مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ استثناء مقدم ہے، اور مستثنی منہ کیا ہے؟ من جمیع الناس، تو من جمیع الناس سے اس کا استثناء کیا گیا ہے، تو سواہم کو ہم مفعول فی بنا لیں ڈائریکٹ لم یخلق فعل کا، من حرف جار جمیع مضاف، الناس مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا لم یخلق فعل کا، انساناً یہ مفعول بہ ہے، کس کا؟ لم یخلق فعل کا، لم یخلق فعل اپنے فاعل ظرف لغو مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کاننا کی خبر، کاننا جو ہے حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا شد الاغارۃ فرسانا ورکبانا، تو کاش کہ میرے لیے ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم ہوتی، اذا رکبوا جب وہ سوار ہوتی، شد الاغارۃ فرسانا ورکبانا تو گھڑ سواری کی حالت میں اور اونٹ سواری کی حالت میں خوب قتل و غارت گری کرتے۔ یہاں پر فا تفصیلیہ ہے، لیتا حرف مشبہ بالفعل، لام حرف جار، یا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوگا بدلن کے، با حرف جار، ہم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا یہ بھی بدلن کا، بدلن اپنے دونوں ظرف مستقر سے مل کر یہ لیتا کی خبر مقدم ہے، قومن یہ لیتا کا اسم مؤخر ہے، قومن یہ موصوف ہے، اور اذا رکبوا شد الاغارۃ فرسانا ورکبانا یہ پورا کا پورا یہ صفت ہے قومن کی، اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، رکبہ یرکب باب، سمع یسمع ثلاثی مجدد، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شدو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل جو بنے گا ذوالحال، الاغارۃ مفعول بھی، فرساناً یہ فارس کی جمع ہے بمعنی گھڑ سوار، اور رکبان یہ راکب کی جمع بمعنی اونٹ سوار، لہذا فرساناً معطوف علیہ، واو حرفیت، رکباناً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ حال ہے شدو میں واو ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر شدو کا فاعل، شدو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے اذا رکبوا کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ قومن کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ لیتا کا اسم مؤخر ہے، لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ معنی یہاں پر دیکھیں، لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بنو اللقیطۃ من ذہل شیبانہ، اگر میں قبیلے بنو مازن سے ہوتا تو مجہور النسب
یعنی زحل بن شیبان میرے اونٹوں کو مباح نہ سمجھتے۔ اذن لقام بنصری معشر خشن عند الحفیظۃ ان ذو لوثۃ لانا، جب تو میری مدد کے واسطے ایک ایسی جماعت کھڑی ہو جاتی جو حفاظت کے وقت کھردری تھی، جو حفاظت کے وقت سخت تھی، ان ذو لوثۃ لانا، اگر کمزور لوگ نرم پڑ جائیں۔ قوم اذا الشر ابدا ناجزیہ لہم، یہ ایسی قوم ہے یعنی قبیلے بنو مازن، اذا الشر ابدا ناجزیہ لہم، جب جنگ ان کے لیے اپنے دانتوں کو ظاہر کر دے، جب جنگ ان کے لیے اپنے داڑھ کو ظاہر کر دے، طاروا الیہ ذرافات و احدانا، تو یہ اس کی طرف جماعت در جماعت اور تنہا تنہا اڑتے ہیں۔ یعنی جب جنگ شروع ہو جائے تو یہ لوگ جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں تنہا تنہا اور جماعت در جماعت۔ لا یسألون اخاہم حین یندبوہم فی النائبات علی ما قال برہانا، یہ لوگ اپنے بھائیوں سے ان کے کہے ہوئے پر دلیل نہیں مانگتے جب وہ مصیبتوں میں انہیں پکارتے ہیں۔ لیکن قومی، جب وہ مصیبتوں میں انہیں پکارے، لیکن قومی وان کانوا ذوی عدد، لیکن میری قوم اگرچہ تعداد والی ہے، لیسوا من الشر فی شیء وانہانا، وہ جنگ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جنگ کے میدان میں کچھ بھی نہیں ہے، وانہانا، اگرچہ جنگ ہلکی ہو۔ یجزون من ظلم اہل الظلم مغفرۃ، وہ لوگ یعنی جو میری قوم ہے، بلکہ یہاں سے وہ اپنی قوم کی تعریف یہ کر رہا ہے کہ میری قوم شریف الاصل ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے۔ یجزون من ظلم اہل الظلم مغفرۃ، وہ ظالموں کے ظلم کا بدلہ بخشش مغفرت کی صورت میں دیتے ہیں۔ ومن اساءۃ اہل السوء احسانا، اور بروں کی برائی کا بدلہ احسان کی صورت میں، بھلائی کی صورت میں دیتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی شے کا اس کے محل کے علامہ میں رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے، یعنی ترتیب کو پلٹ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من جمیع الناس انسانا، گویا کہ تیرے رب نے اپنے خوف کے لیے تمام لوگوں میں سے ان کے علامہ کسی انسان کو پیدا نہ کیا۔ فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا شد الاغارۃ فرسانا ورکبانا، تو کاش کہ میرے لیے ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم ہوتی، ایک ایسی جماعت ہوتی، جب وہ سوار ہوتی تو خوب قتل و غارت گری کرتی، گھڑ سواری کی حالت میں اور اونٹ سوار ہو کر۔